ایسی اسٹرگل کے بارے میں ہے جس سے ہم سب واقف ہیں، مسلسل بہتری کی دوڑ اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز پوری کرتے کرتے بری طرح تھک جانا۔ آج کی اس ڈسکشن میں ہم دراصل پاور آف انٹینشن کو ڈیکوڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ لوگوں کے عارضی واہ واہ سے نکل کر کسی ہائر الہی مقصد تک کا سفر کیسے طے کیا جا سکتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس بارے سوال پر آتے ہیں کہ آخر لوگ اپنا 100% دینے کے بعد بھی ناقدری کا شکار کیوں محسوس کرتے ہیں؟ ہم سب نے زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ فیل ضرور کیا ہوگا، ہے نا؟ ہم اپنی ساری انرجی لگا دیتے ہیں، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بھاگتے رہتے ہیں، اور اینڈ رزلٹ صرف اور صرف ذہنی تھکاوٹ۔ یہ آج کے ماڈرن دور کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم ویلیڈیشن باہر سے ڈھونڈتے ہیں، اور جب وہ ریٹرن میں نہیں ملتی تو اندر سے بالکل خالی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اب یہاں دو انتہائی مختلف مائنڈ سیٹ کا کمپیریزن دیکھتے ہیں۔ ایک طرف ہے صرف لوگوں کے لیے کچھ کرنا، اور دوسری طرف خالق کے لیے کرنا۔ جب کوئی ایکشن صرف سوسائٹی میں اچھا لگنے کے لیے کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے سوسائٹی کے پریشر میں آ کر حجاب پہن لیا، تو اس عمل میں کوئی کنسسٹنسی نہیں ہوتی۔ جس دن سوسائٹی کا ٹرینڈ بدلا، وہ عمل بھی چھوٹ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سوسائٹی کی اپروول تو ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ لیکن جب وہی کام ایک ہائر ڈیوائن پرپس کے لیے کیا جائے تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ سوسائٹی کیا کہہ رہی ہے، اس انسان میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، ایک ہمیشہ رہنے والی مضبوطی آ جاتی ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا اور کامن ٹریپ آتا ہے۔ اکثر ہم سوسائٹی میں کہتے سنتے ہیں، بھائی مجھے بہت غصہ آتا ہے اور میں ایسا ہی ہوں، میں بدل نہیں سکتا۔ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، یہ پرسنل گروتھ کو بالکل بلاک کر دیتا ہے۔ دراصل ہم اپنی کمزوریوں کے ساتھ ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں، جبکہ سب سے بڑی نعمت ہی یہ ہے کہ انسان کو اپنی کمی کا احساس ہو جائے تاکہ وہ بہتر ہو سکے۔ اگر ہم سچویشنز کے آگے ہتھیار ڈال دیں اور خود کو بدلنے کی خواہش ہی چھوڑ دیں تو سمجھ لیجئے ہم نے اپنی الٹیمیٹ گروتھ کا راستہ خود ہی بند کر دیا۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ ہمیں بچپن سے ہی انجانے میں سکھا دیا جاتا ہے۔ سوچئے، جب کوئی بچہ پبلک سپیس میں روتا ہے تو ہمیں اکثر کیا سننے کو ملتا ہے؟ چپ ہو جاؤ، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس چھوٹے سے ذہن میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ تمہارا ہر ایکشن لوگوں کی نظروں کے محتاج ہونا چاہیے۔ بچے تو نیچرلی آزاد ہوتے ہیں، انہیں کیا پرواہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لیکن انہیں سوسائٹی کے حساب سے ایکٹ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اور پھر بڑے ہو کر ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ نسل پیپل پلیزرز کیوں بن گئی۔ تو پھر ان سب چیزوں کا پریکٹیکل حل کیا ہے؟ حل بالکل سمپل لیکن انتہائی پاورفل ہے: نیت۔ نیت دراصل وہ ڈرائیونگ فورس ہے، وہ اندر کی آواز اور نیریٹو ہے جو بتاتی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کیوں کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے ڈیلی ٹاسکس میں یا مثال کے طور پر بچوں کی تربیت میں ہی خالق کو ایک پازیٹیو فریم میں لے آئیں کہ یہ کرنے سے اللہ خوش ہوگا، تو ہم بیسکلی ان کی نیت کی بنیاد ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم روزہ مرہ کے ہر چھوٹے کام کو ایک بڑے اور مثبت مقصد کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے ان دونوں ریکارڈز کا فرق دیکھیے: انسانی ریکارڈ اور الہی ریکارڈ۔ انسان کی میموری بہت ہی شارٹ ٹرم اور مطلبی ہوتی ہے۔ ہم ساری زندگی کسی کے لیے اچھا کرتے رہیں، کسی دن ایک چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو اگلا بندہ کہتا ہے تم نے تو کبھی میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ لیکن دوسری طرف ڈیوائن ریکارڈ بالکل فول پروف اور آبجیکٹو ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ریکارڈ ہے۔ وہاں ہماری ایک چھوٹی سے چھوٹی اور سنسیئر کوشش بھی کبھی ضائع نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس کو ایک بہت ہی ریلیٹیبل ڈیلی لائف کی مثال سے دیکھتے ہیں۔ فرض کریں 3 گھنٹے لگا کر کسی کے لیے ایک اسپیشل ڈش تیار کی گئی، پوری محنت اور لگن کے ساتھ، اور کھانے والے نے کیا کیا؟ 5 منٹ میں کھایا، ایک چھوٹی سی تعریف کی اور بات ختم۔ اگر پوری محنت کا مقصد صرف اس شخص کی واہ واہ لینا تھا تو صرف وہ 5 منٹ کی عارضی خوشی ملی۔ لیکن ذرا سوچئے، خالق تو اس محنت کے ایک ایک سیکنڈ کو دیکھ رہا تھا۔ اگر نیت اس ہائر مقصد سے جڑی ہو تو وہ 3 گھنٹے کی محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی، بلکہ ایٹرنلی ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ اور جب سینٹر آف اٹینشن صرف لوگوں کی وہی چند منٹ کی تعریف رہ جائے تو کانسیپٹ نکلتا ہے ریا کا۔ ریا کا مطلب ہے دکھاوا کرنا۔ جب پوری فوکس صرف اس بات پر ہو کہ سوسائٹی ہمیں ایڈمائر کرے تو دراصل ہم اپنے ہی اعمال کی روح کو کمپلیٹلی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سٹل اسپرچول بیماری ہے جو اچھے بھلے اور بڑے بڑے کاموں کا اجر بالکل زیرو کر دیتی ہے، کیونکہ انٹینشن میں پیورٹی نہیں رہتی۔ سورس میں ایک بہت پروفاؤنڈ حدیث کا ذکر ہے جسے 3 مجاہدوں کی مثال سے ایکسپلین کیا گیا ہے۔ جنگ کے میدان میں 3 طرح کے لوگ لڑتے ہیں۔
ایک وہ جو صرف اپنے قبیلے کی انا اور نیشنلزم کے لیے لڑتا ہے، دوسرا وہ جو دنیا کو اپنی بہادری دکھانا چاہتا ہے، اور تیسرا وہ جو پیورلی الہی کلمے کی بلندی کے لیے لڑتا ہے۔ آپ کو پتا ہے، فائنل ایکسیپٹنس صرف اسی تیسرے شخص کی ہوتی ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر انٹینشن میں انا شامل ہو تو چاہے انسان الٹیمیٹ سیکریفائس بھی دے دے، اسپرچل لیول پر وہ قربانی بے معنی ہو جاتی ہے۔ چلیے اب کچھ ہائیلی پریکٹیکل ٹیکنیکس کی بات کرتے ہیں۔ نیت کو ایگزیکٹلی ٹھیک کیسے رکھا جائے؟ سب سے آسان اور سب سے زیادہ ایفیکٹو ٹول ہے دعا۔ دعا آٹومیٹکلی ہمارا رخ سیدھا کر دیتی ہے۔ اب سردی کی ٹھٹھرتی صبح وضو کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں، لیکن وہاں ایک چھوٹی سی دعا کرنا کہ یا اللہ اس کو آسان کر دے، ساری انٹینشن کو انسٹنٹ ری الائن کر دیتا ہے۔ یا مثال کے طور پر غصے میں کسی بچے کو سمجھانے سے پہلے بس دل میں تھوڑی سی الہی مدد مانگ لینا۔ یہ چھوٹی چھوٹی پریکٹیکل ٹیکنیکس ہمارے اندر کے کمپس کو ٹوٹلی ٹھیک رکھتی ہیں۔ اس کے برعکس جب نیت غلط جگہ پر لگی ہوتی ہے تو ہم اپنے دماغ کو فضول کچرے سے بھر لیتے ہیں۔ ایوز ڈراپنگ یعنی لوگوں کی باتیں چھپ کر سننا اس کی کلاسک مثال ہے۔ ہم خود تجسس میں پڑھ کر اپنی ہی تکلیف کا سامان کرتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ تو 20 سال پرانی باتیں اٹھائے پھرتے ہیں کہ اس کی شادی پر کس نے کیا کامنٹ کیا تھا۔ سچ پوچھئے تو یہ صرف اور صرف مینٹل گاربیج ہے۔ یہ وہ بے مقصد بوجھ ہے جو مینٹل اور اسپرچول دونوں لیولز پر انسان کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مینٹل گاربیج اور دوسروں کی ویلیڈیشن ایسکلیٹ کیسے ہوتی ہے۔ شرک یعنی خالق کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کے ان 3 فیزز کو سمجھتے ہیں۔ پہلا لیول تو کمپلیٹلی واضح ہے، مادی بتوں کو پوجنا۔ لیکن آج کے ماڈرن دور میں ہم دوسرے لیول پر زیادہ ہیں، یعنی لوگوں کی اپروول اور ان کی تعریف کی پوجا کرنا۔ اور اس کا جو تیسرا اور سب سے ایکسٹریم لیول ہے وہ ہے اپنے ہی نفس، اپنی ہی انا اور خواہشات کا غلام بن جانا۔ یہ ایک پورا ایسکلیشن ہے جو واضح سے شروع ہو کر ٹوٹلی انویزیبل سٹیٹ تک چلا جاتا ہے۔ اور اسی انویزیبل سٹیٹ کو شرک خافی یا چھپا ہوا شرک کہتے ہیں۔ سب سے ڈینجرس بات یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی غلطی ریکگنائز ہی نہیں کر پاتے۔ اپنی انا کو یا لوگوں کو پلیز کرنے کو خالق کی رضا پر ترجیح دینا، یہ آج کتنا عام ہو چکا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کے ساتھ چلنا یا دل کی ماننا ضروری ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی میں جب ہماری ترجیح اور امید خالق سے ہٹ کر لوگوں پر آ جاتی ہے تو ہم اپنے سب سے اہم کنیکشن کو کمپلیٹلی کمزور کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس ذہنی کچرے اور لوگوں کی اس عارضی غلامی سے اوپر کیسے اٹھا جائے، سچی بلندی کیسے حاصل ہو؟ اس ایلیویشن فیز کو سمجھنے کے لیے ہم سورس مٹیریل میں سے ایک بہترین ہسٹوریکل اور اسپرچول آرکیٹائپ کی طرف بڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرفیکٹ انٹینشن کی مثال۔ ان کی پرسنالٹی کے لیے ایک انتہائی پاورفل لفظ استعمال ہوتا ہے، حنیف۔ حنیف وہ ہوتا ہے جو بالکل بھی بائس نہ ہو، جس کا ایم کمپلیٹلی انسورونگ ہو۔ جب انہوں نے حق کو پہچان لیا تو ان کی ساری فوکس 100% اسی پر رہی۔ ان کی پوری سٹرگل میں کہیں کوئی کنفیوژن، کوئی مائنر سا بھی ڈاؤٹ نظر نہیں آتا۔ وہ اس بات سے بالکل آزاد تھے کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ یہی ایبسلیوٹ ڈیڈیکیشن دراصل پرفیکٹ نیت کی اصل اور بہترین شکل ہے۔ یہاں سورس مٹیریل میں ایک بہت ہی کامن مسکنسیپشن کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت ابراہیم نے کبھی سچ میں سورج یا چاند کی پوجا کی تھی۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ان کے ارد گرد ایک ایسا پاورفل گروہ تھا جو ان ایسٹرونومیکل باڈیز کو پوجتا تھا، تو انہوں نے ہائیلی سلیکٹیولی اور اسٹریٹیجیکلی انہی کی منطق استعمال کر کے انہیں غلط ثابت کیا۔ جب چاند اور سورج غروب ہوئے تو انہوں نے پریکٹیکلی دکھایا کہ جو چیز ڈوب سکتی ہے وہ سپریم کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل ان کی ایک حکمت عملی تھی اپنا پوائنٹ پروف کرنے کے لیے۔ انہی کی اس پیور مائنڈ سیٹ سے ہمیں صلات کا مچ براڈر کانسیپٹ سمجھ آتا ہے۔ ہم نے عام طور پر صلات کو صرف دن میں 5 وقت کے فارمل کنیکشن تک ریسٹرکٹ کر دیا ہے۔ وہ فارمل کنیکشن آبویسلی ضروری ہے، لیکن الٹیمیٹ گول ہے مسلسل رابطہ، یعنی اپنی ڈیلی لائف میں نماز کے باہر بھی اپنے روزہ مرہ کے کام میں خالق کے ساتھ ایک کانشیس اور پازیٹیو تعلق مینٹین رکھنا۔ جب یہ کنٹینیوس رابطہ بن جاتا ہے تو زندگی کا ہر عمل ہی ورشپ بن جاتا ہے۔ اور سورہ الانعام کی عنایات میں یہ پورا کانسیپٹ بیوٹیفلی سمرائز ہو جاتا ہے۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے۔ سوچئے یہ کتنا ایبسولوٹ اعلان ہے۔
جب مقصد اس پوائنٹ تک کلیئر ہو جائے کہ لائف کا ہر فیسٹ اور یہاں تک کہ موت کا ہر لمحہ صرف اور صرف اس ہائر ڈیوائن پرپس کے لیے ہے، تو دنیا کی کوئی عارضی پریشانی یا لوگوں کی کوئی بات اس شخص کو پریشان کر ہی نہیں سکتی۔ سورس میں ایک واقعی دل کو چھو لینے والی انسیڈنٹ شیئر کی گئی ہے جو اس پورے لبریٹنگ پرسپیکٹو کو کلیئر کرتی ہے۔ ایک خاتون جو ایک انتہائی مشکل پریگننسی میں اسٹرکٹ بیڈ ریسٹ پر تھیں، انہیں ریئلائز ہوا کہ اگر وہ اپنی اس تکلیف کا اجر صرف اپنے ان بورن بچے سے امید رکھیں گی تو عمر بھر ڈس اپوائنٹ ہوں گی، کیونکہ بچہ تو وہ تکلیف اور محنت جانتا ہی نہیں۔ لیکن جب انہوں نے ریئلائز کیا کہ الٹیمیٹ ریوارڈ تو خالق کے پاس ہے جو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، تو انہیں ایک سچی آزادی محسوس ہوئی، لوگوں کی اور دنیا کی تعریف سے مکمل انڈیپینڈنس۔ یہ نظریہ لائف کو جینوئنلی آزاد کر دیتا ہے۔ اور اس سفر میں یہ ڈیوائن رول یاد رکھنا لازمی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا اسپریچول بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہم ساری زندگی نہ جانے کیوں لوگوں کی امیدوں کا، ان کی دیوی باتوں کا اور 20-20 سال پرانے گرجز کا بوجھ اپنے کاندھوں پر ڈھو رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اکاؤنٹیبل صرف اپنے ایکشنز اور اپنی انٹینشنز کا ہونا ہے۔ تو پھر آخر ہم ان نکارا اور ان نیسیسری گرجز کو کیوں ڈھو رہے ہیں جو آخرت کے کیلکولیشن میں کسی اور نے تو شیئر کرنے ہی نہیں؟ جاتے جاتے آج کی اس پوری ڈسکشن کو اس ایک تھاٹ پرووکنگ سوال پر لا کر روکتے ہیں۔ جب کل صبح آنکھ کھلے ہم اپنے ڈیلی ٹاسکس کریں، دوستوں اور فیملی میں ٹائم سپینڈ کریں، تو مائنڈ میں یہ ضرور سوچیں ہماری ایکچولی ڈرائیونگ فورس کیا ہے؟ کیا ہم اپنا قیمتی وقت ان لوگوں کی واہ واہ کے پیچھے برباد کر رہے ہیں جو کچھ دن بعد سب بھول جائیں گے، یا ہم اس پرماننٹ انفیلیبل ڈیوائن ریکارڈ کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں جہاں ایک مائنر سی پیور انٹینشن بھی ہمیشہ کے لیے ریکارڈ ہو جاتی ہے؟ اس سوال پر غور ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہی ایک مائنڈ سیٹ دراصل ہماری زندگی کی آخری منزل کو طے کرتا ہے۔